بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی اقتصادیات پر، اکنامک پر گفتگو کریں گے، اور اس میں ہمارے پاس جو ہماری نظر میں اور پاکستان کی نظر میں جو معیشت کے جو سب سے بڑے جو ہمارے جو معلم ہیں یا جو ماہر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر اشفاق صاحب، اور اس کے ساتھ میں ہمارے دوست جو ہیں ایمبیسڈر جاوید حسن صاحب ہوں گے، جو کہ اسکائپ پر ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تو آپ کا پہلے تو ڈاکٹر اشفاق صاحب میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ جیسا ایسی شخصیت جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ وہ بے داغ اپنا دامن لیے ہوئے ہیں، اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے ساتھ میں یا ان سے محبت کا رشتہ جوڑیں جو کہ بے داغ لوگ ہوں۔ دوسرا جو ہمارے دوست ہیں ایمبیسڈر حسن جاوید صاحب، تو جن سے اگرچہ ہماری یاد اللہ پرانی ہے، جو انہوں نے خود یاد دلائی، لیکن یہ آج کل ساتھ ساتھ میں سفارتکاری کے علاوہ بھی معیشت پر بھی ان کی اب نظر یعنی کافی میرے خیال میں اشفاق صاحب کی صحبت کا اثر ہے، یا تعلیم کے شعبے سے کو جوائن کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو وہ ان کو دونوں کو ہمیں خوش آمدید کہتے ہوئے ڈاکٹر اشفاق صاحب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کی معیشت کو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو آپ کس مقام پر اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ کرونا وائرس کے بعد میں اگرچہ ہم نے اس پہ کافی گفتگو کر لی ہے، لیکن کیا کوئی امید کی روشنی نظر آتی ہے؟ تھینک یو مرزا صاحب، آپ ہمیشہ تعریف کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، میں سچ کرتا ہوں، جھوٹ نہیں کرتا ہوں۔ یہ آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں پاکستان میں کسی کے لیے دو لفظ اچھے بولنا جو ہے یہ ایک خواب سا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو معیشت کے بارے میں آپ نے سوال کیا، دیکھیں پاکستان کی معیشت، اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں، میں عشرت حسین صاحب نے 90 کی دہائی کو لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ میرے نزدیک لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان، جی، میرے نزدیک 2008 سے 18 کا جو ڈیکیڈ ہے، دس از دا سیکنڈ لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان۔ اس دونوں ڈیکیڈ میں بڑی تباہی مچی ہے پاکستان کی۔ اگر میں آپ کے ناظرین کے لیے صرف سمرائز کر دوں کہ پاکستان کا آج ایز وی اسپیک جو نمبر اویلیبل ہے، $110 بلین ہمارا ڈیٹ، ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہے، $110 بلین۔ بہت ہو گیا۔ اور یہ $110 بلین میں تقریباً $73 بلین اس دو ڈیکیڈ میں چڑھا ہے ہم پہ قرضہ۔ سو 72 اور $73 بلین out of $110 بلین in the last 72 years، یہ صرف دو ڈیکیڈ میں، ڈیکیڈ آف 90s یعنی 20 سالوں میں ہوا ہے۔ میں یہ ہمارے لیے تباہ کن دو ڈیکیڈ گزرے ہیں۔ اور اس میں ایک ہی چیز، دو چیزیں کامن تھی، لیکن میں ایک کا صرف ذکر کروں گا، اور وہ ہے کہ ہم دونوں ڈیکیڈ، لاسٹ ڈیکیڈ میں ہم IMF کے ساتھ پروگرام میں رہے، اور میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ IMF کا پروگرام کیا کرتا ہے کسی معیشت کے لیے؟ اس کی اکانومی کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، غربت میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ملک قرضوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے آؤٹ کم اس پروگرام کا۔ تو چونکہ ہم اتنے عرصے تک رہے IMF کے پروگرام میں، تو بڑی ہماری تباہی ہوئی۔ جیسے میں نے ابھی ایک ایگزامپل آپ کو صرف دیا، 2008 سے 18 کے ڈیکیڈ میں ہمارے تمام انسٹیٹیوشن تباہ کر دیے گئے، چاہے آپ منسٹری آف فائنانس کا ذکر کریں، چاہے آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کریں، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کریں، پلاننگ کمیشن کریں، یو نیم اٹ، ادارے ختم ہو گئے ہیں۔ اور چونکہ جب ادارے ختم ہوتے ہیں تو حکومت وقت کا ریلائنس جو ہے وہ کنسلٹنٹ پہ زیادہ بڑھ جاتا ہے فار ڈیلیورنس۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں رہتی ہے
کہ ہم کوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا کر کہیں پریزنٹ کر سکیں، اس کے لیے بھی ہم کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا ہے ہم نے، اور اس کی وجہ سے آج ہم اس ڈگر پہ پہنچ گئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورننس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو معیشت، یہ حکومت کو ورثے میں ایک لاسٹ ڈیکیڈ ملا 2018 میں۔ بڑا چیلنجنگ کام تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر ہمیشہ میں کہتا ہوں اپنے لیڈروں کو کہ یو ہیو ٹو مینج ایکسپیکٹیشن۔ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو آسمان میں پہنچا دیتے ہیں کہ بس آپ مجھے لے آئیں، ہم ہر چیز ٹھیک کر دیں گے۔ بالکل یہی بات ہمارے موجودہ پرائم منسٹر جب اپوزیشن میں تھے، انہوں نے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی کر دی، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یار اوور دی ایئرس ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی ہے ہر اداروں میں۔ اور جب ایکسپیکٹیشن ہم نے ریز کر دیا تو آج دیکھیں کہ جب لوگوں کے ایکسپیکٹیشن بڑھ جائے اور ان کو وہ چیزیں ملے نا، تو وہ پھر آپ دیکھیں کہ اس کا بڑا تیزی سے نیگیٹو ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو جو ان کی پاپولیرٹی لیول 2018 اگست میں تھی، وہ اپنے پاپولیرٹی کے پیک پہ تھے ہمارے موجودہ پرائم منسٹر۔ لیکن اگر آپ صحیح جائزہ لیں، بالکل ایک امپارشل ہو کر، میرا پارٹی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جتنا میں دیکھتا ہوں میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ، بڑی تیزی سے ان کی پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے۔ اور ان کو یہ سوچنا چاہیے، وہ بذات خود بہت ایماندار آدمی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ ایماندار ہیں، ملک سے محبت کرتے ہیں، وہ پاکستانی ہیں۔ لیکن جو پرابلم ہوا ہے کہ given the challenges that he inherited in 2018، انہوں نے اپنی ٹیم اس طریقے سے نہیں بنائی۔ ان کے ٹیم میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کی پہلی نوکری ہی وزارت ہے، تو تجربہ بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے کوشش کی کہ ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھا جائے کہ جس سے ہم بینیفٹ حاصل کریں۔ دیکھیں رونلڈ ریگن بھی امریکہ میں جب صدر بنا تو ہی واز اے مووی ایکٹر، یس سر، اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن ہی ٹرن آؤٹ ٹو بی ون آف دی فائنسٹ پریزیڈنٹ ان دی امریکن ہسٹری۔ ہاں لیکن وہ جو پھر ایڈوائزر اچھے ہونے چاہیے نا، بہترین ٹیم رکھا اس نے۔ تو یہی خان صاحب کو کسی نے نہیں روکا تھا کہ آپ اپنی ٹیم کو نہ بنائیں بہتر۔ تو جب ہم چلے گئے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ خان صاحب نے یہ کیا کہ خان صاحب کے جو فنڈ ریزر تھے شوکت خانم میموریل کے لیے، جو ہسپتال کے لیے، ان سب کو لے آئے، اور انہوں اب جیسے سندھ کا گورنر ہے وہ انٹر پاس ہے، اور انٹر پاس بھی پراپر نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی ویسی ڈگری ہے، اس کو گورنر بنا دیا جو کہ آپ پی ایچ ڈی کو ڈگری دے گا۔ تو اسی طرح سے جو اور دوسرے لوگ ہیں پھر کمپرومائز کیے، جو ان سے کہتے تھے میں ان سے کمپرومائز کبھی نہیں کروں گا۔ پھر آئی ایم ایف والی بات جو آپ نے کہی کہ صاحب آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا، سارے یو ٹرن لے لیے کہ صاحب میں مر جاؤں گا لیکن آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ چلے گئے آپ کے مشورے کے باوجود۔ جی تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس قسم کی چیزیں کریں گے، مجھے جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، یقین کریں کہ میں نے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ سر آپ بہت مشکلات میں گھر جائیں گے، آپ نے وعدے کیے ہیں آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے انڈر دی آئی ایم ایف پروگرام۔ لیکن میں اکیلا تھا، ان کے کیبنٹ میں 4-5 ایسے لوگ تھے جن کا ٹاسک ہی تھا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف میں لے کر جاؤ، وہ کامیاب ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں ایک آؤٹ سائڈر، اور وہ 5 کیبنٹ میں ان کو ایکسس زیادہ تھا ہم سے، اس لیے وہ دے سکتے روز ملتے تھے آپ کو، بس کبھی ملے؟ میں ویکینڈ میں مل لیتا تھا بنی گالا میں جا کر۔ تو وہ پھر جو میں نے کہا تھا آج وہی ہو رہا ہے۔ اچھا جی، میں ایک بات آپ سے، اور پھر وہ کچھ ٹپیکل بات کرنا چاہتا ہوں، پھر میں جاوید صاحب کو بھی میں شامل کروں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب آپ نے یہ بات کہی کہ یہ جو دوسرا لاک ڈاؤن ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کوئی گریٹ گیم تو ہوگا نا، کہ اگر آپ کو
30 سال تک انہیں لاک ڈاؤن میں رکھا، معاشی لاک ڈاؤن میں رکھا، اور پھر وہ طاقتیں جو ہماری اپنے آپ کو جو بہت محب وطن کہتی ہیں یا جب سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہیں، وہ طاقتیں بھی آگے بڑھ کر نہیں آئیں کہ اس کو روکیں. جی وہ کریٹ گیم کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی چیزیں نہ ہوتی نا تو جان پرکنسن کو یہ کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہٹ مین والی کتاب ان کو اچھا، لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جب یہ دنیا میں ہو رہا ہے جبھی تو یہ چیزیں لکھی جاتی ہے نا. تو انہوں نے بھی یہی کام کیا، ایسے لوگوں کو بلایا ہے. دیکھیں پاکستان، اگر آپ مجھے کہیں کہ میں ایتھوپیا چلا جاؤں، میں بہت قابل آدمی ہوں، مجھے ایتھوپیا میں مجھے آپ جا کے مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں یا سینٹرل بینک کا گورنر بنا دیں، یار مجھے کیا پتا ہے کہ ایتھوپیا وہاں کا کے کیا آپ کو سسٹم، ڈیموگرافی نہیں پتہ. مجھے تو اس ملک کی معیشت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو جو میں نے اپنے پی ایچ ڈی میں جب میں پڑھ رہا تھا جس یونیورسٹی سے، وہاں سے جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے میں نے جا کے وہی امپلیمنٹ کرنا ہے وہاں پر. مجھے بالکل کوئی ٹھیک. پتہ نہیں ہے کہ ایتھوپیا میں یہ کس طریقے سے یہ ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے، یہاں پر اس ویریبل کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ سسٹم ان کا کیسے کام کرتا ہے. میں اوپر سے ہیلی کاپٹر سے اتر جاتا ہوں وہاں ایتھوپیا میں اور ان کی معیشت کو چلانے لگتا ہوں. یہی ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اسی طریقے سے نہیں میں جو کہہ رہا ہم ہوں نے کہ اس کے پیچھے گریٹ گیم جو کوئی اگر تو ہوگا نا. دیکھیں اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ اگر گریٹ گیم اور یہ اکنامک جو کیا ہے وہ ہٹ مین والی کتاب یہ اگر کسی نے لکھی ہے تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، جبھی تو کتاب لکھی گئی ہے اس میں، اور اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں وہ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں مطلب یوں کہیں کہ جو گریٹ گیم تھا وہ پاکستان کو باندھ کے رکھنا تھا. ہم ہائیبرڈ وار کے بارے میں بھی بہت ساری بات کرتے ہیں. تو یہ ہائیبرڈ وار کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کو اینیمی کا پتہ نہیں چلتا ہے آپ کو، لیکن وہ اندر سے آپ کے جڑوں کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ادارے کمزور کر دیتے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، لیکن اب ڈاکٹر حسن اپنے ایمبیسڈر حسن جاوید صاحب کو لے لیتے ہیں. ایمبیسڈر صاحب السلام علیکم، دوبارہ آپ سے سلام کرتے ہوئے فرمائیے. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. آپ فرمائیے کہ یہ جو انڈیا کا آپ نے مجھے جو واٹس ایپ پہ جو پیغامات آپ بھیجتے ہیں کہ جو وزاوی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ انڈیا کی معیشت کو بھی تو کافی ڈینٹ لگ رہے ہیں، تو آپ فرمائیں اس میں کیا آپ توازن دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا، جیسے ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سن لی ہیں، اس کے تناظر میں گفتگو فرمائیے. دیکھیں جی ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات سنی ہے اور آپ کے سوال کو بھی میں نے سوچا، تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو معاشی حالت جو بگڑ رہی ہے اور ہماری جو اس وقت معاشی حالت جو کہ بہت زیادہ اچھی بھی نہیں ہے، تو یہ اس میں آگے کیا ہے. تو وہ دیکھیں جی ہندوستان جو کا جی معاشی جو صورتحال ہے وہ کورونا وائرس کی وجہ سے نہیں بگڑی ہے. ہندوستان کی جو صورتحال ہے وہ گزشتہ 2-3 سالوں سے، خاص کر کے گزشتہ سمجھ لیں کہ 5 سالوں سے جو ایک مرحلہ وار ایک گریجول ڈیٹریشن ہندوستان کی صورتحال میں ہوئی ہے، جس میں کہ تقریباً میرے ایز اے تحقیق جو ہے کے مطابق تقریباً 20 عناصر ہیں جس میں کہ ان کی ملک کی غلط پالیسیاں بھی ہیں، کچھ نیچر کے بھی ہیں، کچھ اور ہیں. تو دیکھیں نا جی مثلاً انہوں نے ڈی مانیٹائزیشن کی ایک پالیسی کی تھی، مثلاً انہوں نے ایک جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس کی جو ان کے یہاں پالیسی آئی تھی، جو ان کے یہاں پھر جو انہوں نے ان کے یہاں جو بیڈ ڈیٹ کا مسئلہ آیا تھا، اور پھر انہوں نے ان کے یہاں جو ہے وہ ایک پالیسی خراب کے بعد اگلی پالیسی، تو ان کے یہاں اس سب چیزوں کا نتیجہ جو ہے وہ، اور انہوں نے ایک ویری ہائی ویلیو ایکسچینج ریٹ رکھا ہوا ہے. وہ اس کے لیے وہ اپنی اکنامی کو اور اپنے ملک کو، یہ جو وہاں کی حکومت ہے وہ 3 اسٹیرائڈ پر چلا رہی ہے. ایک اسٹیرائڈ ہے وہ ہے فارن ایکسچینج ریزروز،
وہ فورن ایکسچینج ریزروز کیا ہیں؟ وہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں فنڈ مینیجرز ہیں، انہوں نے وہاں فنڈ کو پارک کیا ہوا ہے ہندوستان میں فورن ایکسچینج، اور وہ اس ریزروز کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری اکنامی بہت اچھی حالت میں ہے کیونکہ ہمارے پاس $500 بلین سے زیادہ فورن ایکسچینج ریزروز ہے۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں، اور پھر انہوں نے ایک لو انٹرسٹ ریٹ آرٹیفیشیل رکھا ہوا ہے، جبکہ ایکچوئل جو ان کی اکنامی ہے وہ اس وقت ان کے یہاں جو سب سے شدید مسئلہ پڑ رہا ہے وہ ہے فال ان ڈومیسٹک ڈیمانڈ، اور جو ان کی جو رورل ایریاز میں آلموسٹ 85% ڈکلائن ہوئی ہے ان کی ابھی انکم لیول میں، اور جو ان کو ایک ابھی حال میں جو بہت بڑا جو یہ کورونا کی وجہ سے ایک پورا مائیگرینٹ لیبر جو ہے وہ اس کو جانا پڑا شارٹ نوٹس پر، اب وہ آلموسٹ 90-80% کی ان کی جو اسمال اسکیل انٹرپرائزز ہیں وہ اس کو دوبارہ وہ نہیں کر سکتے، ریوائیو نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، آپ اس کو لیکن اس کو آپ سم اپ کریں نا کہ آپ وہ ابھی ہم تو مائنس میں چلے گئے نا جی ڈی پی میں، ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم بہت اچھے چلے گئے ہیں، وہاں کے لوگ جو سرکاری اعداد و شمار ہے کہتے ہیں ہم -8 ہیں یا -4 ہیں، -0.4، تو اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ صاحب امریکہ اس میں چلا گیا ہے -8 میں، اور پھر وہ برطانیہ چلا گیا -12 میں، تو اس حوالے سے انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ انڈیا جو ہے نا جی، انڈیا کے بارے میں جو خراب خبریں ہیں وہ اکثر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بڑے سلو اس پر رہے ہیں ریلیز کرنے میں۔ IMF نے شروع میں کہا کہ جی انڈیا جو ہے وہ اوائڈ کر لے گا، ریسیشن نہیں ہوگا۔ اب انڈیا میں جو ہے دیکھیں نا جی، ریسیشن کی یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ 2 کوارٹر میں نگیٹو گروتھ ہو، انڈیا میں 8 کوارٹرز کی نگیٹو گروتھ ہو رہی ہے۔ تو اب وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ابھی ایسٹیمیٹڈ یہ ہے IMF کے مطابق کہ 4.5 سے کم ہوگی، لیکن ایکچوئل جو صورتحال ہندوستان کی ہے وہ کوئی نہیں بتا رہا، اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ پینک سچویشن کریٹ کرنے سے اوائڈ کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں خود ان کے اخباروں پر انہوں نے سینسرشپ کی ہوئی ہے، بڑی سخت سینسرشپ کی ہوئی ہے تاکہ وہاں سے خراب خبریں نہیں ریلیز کی جائیں۔ تو جو میں کہہ رہا تھا نا آپ کو، ایک اسٹروائڈ تو انہوں نے فورن ایکسچینج ریزرو اسی کو کوٹ کرتے ہیں، دوسرا ایک اسٹروائڈ انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اور اب چائنا کے خلاف، پہلے وہ پاکستان کے گھس بیٹھیے کہتے تھے، اب وہ چائنا کے گھس بیٹھیے کہتے ہیں، اور اس کے پہلے وہ پھر بنگلہ دیش کے گھس بیٹھیے کہتے تھے، اور پھر نیپال کے۔ تو یہ ایک دوسرا اسٹروائڈ ہے جس پر وہ پوری اپنی ملک کو چلائے رہے ہیں۔ اور جو تیسرا اسٹروائڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہندوتوا کا اسٹروائڈ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوتوا جو ہے وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، انہوں نے برطانیہ والوں کو بھی بیوقوف بنا دیا، انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو 1200 سال بیوقوف بنا دیا، اور اب چین ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ مغربی ممالک کی مدد سے یہ دوبارہ سپر پاور بن جائیں گے، کیونکہ ان کے بلیف سسٹم یہ ہے کہ جہاں پر بھی کوئی مسجد ہے یا چرچ ہے یا گرودوارا ہے یا کوئی سینوگوگ ہے تو وہ سب ایکچولی وہ ساری جگہیں جو ہیں وہ ہندوؤں کی مذہبی مقامات ہیں، جس پر کہ بعد میں تاج محل کو بھی کہتے ہیں کہ ہماری جگہ پہ بنایا ہوا ہے۔ تو وہ اب ان کا ایک بیان آیا ہے کہ ترکی میں جو صوفیہ حاجہ صوفیہ کا جو وہ ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی کوئی ہندو مت کے مذہبی مقامات پر بنا تھا کوئی چرچ بعد میں۔ تو مطلب یہ کہنے کہ جی وہ ان کی جو صورتحال ہے ہندوستان کی وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ اب میں ہندوستان کی صورتحال سے میں پاکستان کے پر تھوڑا سا میرے مزید ہے۔ اب ہندوستان نے ایک آرمز ریس لگایا ہوا چین سے، پھر انہوں نے جو ہے 1 سال سے تقریباً ہونے والا ہے جموں کشمیر میں انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے۔ اب ان کی ٹوریزم سیکٹر بالکل ہی تباہ ہو گئی ہیں۔ اب وہ جو لوگ ہیں وہاں سے اب وہ دنیا کے ابھی 3 نمبر پر آ گئے ہیں کووڈ-19 کے انفیکشنز میں، اور بہت تیزی سے آج کی رپورٹ ہے کہ آج کی ہائیسٹ فگر تھی، تقریباً 27-28 ہزار کے قریب انفیکشن ہوئے ہیں۔ تو اب وہ کمپیٹ کر رہے ہیں کہ کب وہ برازیل سے آگے نکلیں۔ تو اب یہ ساری جو مسئلے ہیں اور وہاں پر جو مائنورٹی کا مسئلہ ہے نیشنل رجسٹریشن کے، آپ مہربانی کر کے ریزلٹنٹ ویلیو بتائیں نا اس کی کہ آپ بھارت کی ریزلٹنٹ ویلیو کیا نکلے گی ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ بھارت کی جو معاشی صورتحال ہے نا وہ بہت تیزی سے بگڑے گی اور بگڑ رہی ہے آلریڈی. اب وہ کتنا بھی اس پر سینسرشپ کریں چھپائیں، اب لوکسٹ اٹیک بھی ہوا ہے وہاں پہ، سیلاب بھی آئے ہیں، طوفان بھی آئے ہیں، H1B ویزا کے اوپر پابندیاں بھی لگی ہیں، چائنا کے گوڈس کو بوائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، چائنا کے ساتھ ان کے جو ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کو روکا ہے. اور تو مطلب کہ ان کے ایک ایک پالیسی پھر گلف میں ان کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. تو ہمارے گلف میں تو ہمارے لوگوں کو بھی نکالا جا رہا ہے نا. ان کی تعداد زیادہ ہے تو ان کی تعداد زیادہ نکل رہی ہے. ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ تھے ہندوستانی اور سب سے اچھے اچھے پوسٹوں پہ تھے. ہاں لیکن میں نے یہ اپنے طور پر میں ڈاکٹر اشفاق صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ابھی لیکن پھر ہم بریک کے بعد ان سے گفتگو کریں گے. تو یہ سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ صرف 90 لاکھ تو صرف UAE میں ہیں اور کویت میں سے نکالے جا رہے ہیں، یہ درست ہے. انہوں نے کویت والوں نے تو اعلان کر دیا کہ نکال رہے ہیں ان کو اور اس کے عوض میں پاکستانیوں کو لے رہے ہیں. تو یہ تو ایک اچھا قدم ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر انڈیا کی اگر چین نکالنی ہے یا اس کا ساتھ دم گھوٹنا ہے تو پہلا کام یہ کریں کہ سارے مسلمان ملک اسے نکال دیں. اچھا جو اشفاق صاحب، مجھے آپ سے ڈاکٹر صاحب آپ سے مجھے یہ سوال یہ کرنا ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں کہ پاکستان نے کوشش یہ کی تھی کہ مذہبی اور جو سیاحت تھی ہماری، یا جو ہم کہتے تھے گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، انہوں نے بہت سے پرومو چلائے، بہت سے عورتوں کو گاڑیوں سے بھیجا اور وہ ایک طریقے سے بھیج کر یہ سیاحت کو بڑھایا تھا. تو وہ اس کے بعد میں کرونا آ گیا. اب پھر یہ کھول رہے ہیں تو یہ کوئی مدد کرے گا پاکستان کی معیشت کو؟ اس کے یہ سوال چھوڑ کر میں بریک کی طرف جا رہا ہوں. ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد میں حاضر خدمت ہوتے ہیں.